مولانا طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہماری برادری ہے، ان سے بات کی، بشپ صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے طے کیا کہ آج یہاں پر اس جگہ سے پاکستان کے جو چرچ آف پاکستان ہے اور بشپ صاحب کی میزبانی میں ہم یہاں سے دنیا کو ایک پیغام دیں کہ یہ جو نفرت اور شدت اور انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے لے کر ایک عام فرد تک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس سے پہلے ہمارے بشپ صاحب نے آج صبح ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب نے جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے اور اس کے رد عمل میں بعض جگہ پر اگر کچھ ہوا ہے مسیحی برادری کے حوالے سے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے، حضرت موسیٰ کی توہین کرے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، وہ امن پسند نہیں ہو سکتا، اس کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز اس حوالے سے، ان کا پہلے بھی آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں بھی وزیر اعظم نے یہی معاملہ اٹھایا، OIC میں بھی، اور گزشتہ روز بھی انہوں نے فرانسیسی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوموں کو لڑائے، جو لوگوں کو لڑائے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جمع کرے، جو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرے. تو آپ کو ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے امن پسندوں کو اس بات پر جمع ہونا ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین جو ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے بنائے گئے اور پھر ان کی جس طرح سرپرستی کی فرانس کی حکومت کو، فرانسیسی صدر کو، اس کو بند کرنا چاہیے. یہ میری گزارشات ہیں آج کے. اور انشاءاللہ آج فرانس کے سفیر کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے. مسلمانوں کے، پاکستان کے امن پسندوں کے، پاکستان کے تمام مذاہب کے، یہاں ہمارے پاس ہمارے سکھ برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں، ہندو برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم، پاکستان کے تمام مذاہب کے ماننے والے ایک جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. ہمیں یہ جو عمل ہو رہا ہے اس سے بین المذاہب رواداری متاثر ہو رہی ہے، اس سے بین المذاہب مکالمہ متاثر ہو رہا ہے. اور جبکہ آج سے 2 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے ابو ظبی کے اندر پوپ اور شیخ الازہر، اور اس میں الحمدللہ مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا تھا، ایک پوری دنیا کو بھائی چارے کی دستاویز دی گئی. لا تعداد عالمی کانفرنسز کے اندر جن میں ہمارے فادر جیم چنن صاحب بھی اور ہمارے پادری کھوکر صاحب بھی اور یہ ہمارے حضرات شریک ہوتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دین اسلام اور تمام آسمانی مذاہب جو ہیں وہ امن کا، محبت کا اور رواداری کا درس دیتے ہیں. میں آج کے حوالے سے یہی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ پرامن احتجاج جو ہے وہ حق ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے احتجاج میں تشدد ہو، اس سے احتجاج میں آپ اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچائیں، اپنے ہی املاک کو، اپنے ہی ملک کی چیزوں کو جلائیں، تو وہ پھر یہ تو تمام جو مقدس شخصیات ہیں اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے خلاف ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے. پرامن احتجاج، ہمارے دل دکھی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. حکومت پاکستان، ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے آج صبح سے اب تک پاکستان کی حکومت اس معاملے میں سر فہرست ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو موقف پاکستان کی حکومت نے اپنایا ہے عالم اسلام میں، عالم عرب میں، اس کو سراہا جا رہا ہے، اس کی تائید کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ OIC کی سطح کے اوپر مؤثر انداز میں اس پر آواز بلند ہو، اور اس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم پاکستان اور میں بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان
हम मुस्लिम ममालिक से भी और गैर मुस्लिम ममालिक की क़यादतों से भी जो दुनिया के अंदर इंटरफेथ हारमनी के ऊपर काम कर रही हैं तंजीमें, उनके साथ भी राब्ता आलम इस्लामी के साथ भी, इस्लामी ताउन तंजीम OIC के साथ भी राब्ते में हैं। और इंशाअल्लाह हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत की जद्दोजहद है और हमारी जो जद्दोजहद है सबकी, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से एक ऐसा कानून पास हो जिसमें तमाम आसमानी मज़ाहिब की, तमाम आसमानी कुतुब की, तमाम मुक़द्दस शख्सियात की जो तौहीन है, इसको जुर्म करार दिया जाए ताकि ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म हो। मैं अगरचे मेज़बान आज के हमारे बिशप साहब हैं, लेकिन चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गुजारिश करूँगा कि वो चंद कलिमात जो हैं वो इरशाद फरमाएँ और उसके बाद फिर आपके सवालात इंशाअल्लाह। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये वाक़या काबिल मज़म्मत है और ऐसे वाक़यात के लिए हर वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, हायर गवर्नमेंट लेवल से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेके बिल्कुल यूनियन काउंसिल तक या आम शहरी की हैसियत से। लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो हमेशा इस बात को समझते हैं, इस सेंसिटिविटी को समझते हैं, और आज तक खुदावंद के फजल से कोई झूठा मुकदमा बन गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज तक हमारे लोगों ने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे कम से कम शर्मिंदगी हो। हम अपने मुसलमान दोस्तों और भाइयों के साथ मिलकर चलते हैं और मौलाना साहब इस बात का सबूत हैं कि यहाँ पर हमारे दरमियान हैं, और हम इस वाक़े की कॉन्डमनेशन के लिए जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारे लिंक्स हैं, उनको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। आज पाकिस्तान टुडे में इंग्लिश में मैंने इस बात को कंडेम किया और वो रिपोर्ट छप चुकी है, और ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने से पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं, और आज नहीं बल्कि हमेशा हमने अपनी लार्जर कम्युनिटी के साथ मिलकर इस बात का सबूत दिया है। और हर लिहाज से पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि हमने पूरी कौम के लिए हमारी खिदमत एजुकेशन में, मेडिकल में, फ़ौज में, हर जगह पर मौजूद है, और हम पाकिस्तान में शाना बशाना अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस जगह का इंतखाब किया कि आप हमारे घर में आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करें, और ये भी इस बात का सबूत है कि हम कदम बढ़ाकर मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। और मैं वायदा भी करता हूँ, यकीन भी दिलाता हूँ कि हम हर फोरम पर इसको कंडेम करते हैं और करेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया गया, इंटरनेशनल फोरम्स का, अगर ज़रूरत हुई तो हम इकट्ठे मिलकर वहाँ पर जाकर ये सब कुछ कहने और करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सवाल ज़रूर पूछिए और उसके बाद चाय का एक प्याला हमारे साथ पीकर यहाँ से रवाना हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। मैं एक मिनट अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी और मौलाना नईम बादशाह साहब तशरीफ़ लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे काफ़िला अमन के सलारों में से हैं। और इसी तरह एक बात रह गई कि हम इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर इंटरफेथ हारमनी काउंसिल्स जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो मरकज से लेकर यूनियन काउंसिल की सतह तक होंगी, और ये रवादारी का और अमन का और मोहब्बत का पैगाम जो है ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान से पहले भी पूरी दुनिया में फैला है और अब भी फैलेगा। बिस्मिल्लाह जी। आप पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हमें कोई अजीज़ नहीं है। आपने मेरा ख्याल है सुना नहीं है कि आज फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब किया गया है वजारत ख़ारजा में, और पाकिस्तान ने उसको इसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए हैं।
ہم دنیا اسلام کے ساتھ اور عالمی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر جو اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ سب کو نظر آ جائیں گے۔ پاکستان سے بہتر اس معاملے میں گزشتہ 2 دنوں میں کسی اور ملک نے کردار ادا نہیں کیا ہے۔ تو آپ یہ مت خیال کریں کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے سامنے کوئی چیز عزیز ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ خود میڈیا نہیں دیکھتے۔ عمران خان نے وہاں جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرا جہاں پر کسی نے نہیں پھیرا تھا۔ وہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جو بات کی، آپ کی پوری تاریخ میں اس طرح کبھی بات نہیں ہوئی۔ تو عمران خان کی تو اس کے اوپر جائیے، آپ جا کے عرب میڈیا، اسلامی میڈیا دیکھیے اس وقت ابھی کہ پاکستان کی حکومت کے موقف کو عالم اسلام کس طرح تحسین کر رہا ہے۔ تو آپ ہمیشہ جب سوال لے کر آتے ہیں تو میرے بھائی ذرا کچھ دیکھ کے آیا کریں۔ OIC کا اجلاس تھا، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، 27 رمضان المبارک کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، وہاں پر ایک شخص تھا 56-57 اسلامی ممالک میں جس نے اپنی وزارت خارجہ کی تقریر کو سائیڈ پہ رکھا اور کہا کہ آؤ مل کر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں قانون سازی کروائیں۔ تو سیاسی، میرا خیال ہے آج کا یہ موضوع سیاسی نہیں ہے، یہ ہم سب کا موضوع ہے۔ اور کوئی اگر کسی سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنے نبی سے محبت کا اپنا تقاضا ہے، ہمیں کسی سے اس کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ہے۔ ایک منٹ یار، آپ صحافی ہیں، اگر تو آپ سوال کریں، لڑنا ہے تو پھر بعد میں لڑ لیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے لڑنا ہے، آپ صحافی پریس کانفرنس کور کرنے آئے کہ لڑنے آئے ہیں؟ آپ تو اگر فریق مخالف ہیں، لڑنے آئے ہیں، تو پھر یہ پریس کانفرنس ہم ختم کر لیں، بعد میں آپ کے ساتھ جو مناظرہ ہے وہ بھی کر لیں گے۔ سوال ہے تو سوال کیجئے، لڑائی نہ کیجئے۔ جی جی دیکھیے ہر چیز کے جی پہلی بات ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کی طرف جائیں گے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا، آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں، یا کوئی یہ نہ سمجھے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے۔ پاکستان اس وقت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی جائیے آپ عالمی میڈیا دیکھیے، اسلامی میڈیا دیکھیے، الحمدللہ ہم نے جو موقف اپنایا ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف، ہم پوری دنیا اسلام سے رابطے میں ہیں۔ ہم کوئی جذباتی ایسا کام کریں جس کا کل نتیجہ نہ نکلے، ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر توہین کا سلسلہ بند ہو۔ دوسرا، جہاں تک آپ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی افواج اور اپنے صوبوں، اپنی عوام، اپنے استحکام، اپنے دفاع کی چوکیدار ہے۔ کوئی نہ بلوچستان کو ہم سے جدا کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور صوبے کو جدا کر سکتا ہے۔ اب یہ قوم کا فیصلہ ہے، قوم کو دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے، جذبات کا عمل دخل جہاں دکھانا ہے وہاں ہم دکھا رہے ہیں۔ ایک منٹ،
اب آپ نے کر لیا, مجھے بھی گزارش کر لینے دیں. عالمی سطح پر جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ اجتماعی پوری امت کا مسئلہ ہے, اور پاکستان الحمدللہ پہلے بھی اس نے لیڈ کیا ہے, ہم اب بھی تمام اسلامی ممالک سے رابطے کے اندر ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کا مستقل بنیادوں پہ حل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن کریں اور اس سے اگلے دن پھر دوبارہ ہو جائے. اس لیے ہم اس کے اوپر UN میں بھی بات کر رہے ہیں, OIC سے بھی بات کر رہے ہیں, یورپی یونین سے بھی بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک جگہ نہیں ہے.